اب کی طاقت، انگلش میں کہتے ہیں پاور آف ناؤ۔ یہ کتاب ایکھارٹ ٹولے نے لکھی ہے۔ ایکھارٹ ٹولے لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت اپنے مستقبل کے متعلق سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں یا اپنے ماضی کے متعلق سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں تو یہ آپ اپنا منٹ ضائع کر رہے ہیں۔ ایکھارٹ ٹولے لکھتے ہیں زندگی محض موجودہ لمحوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تمام درد ان چیزوں کے خلاف مزاحمت کا نتیجہ ہے جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے دماغ کا مستقل مشاہدہ کر کے اور اپنے خیالات کا فیصلہ نہ کرنے سے خود کو درد سے آزاد کر سکتے ہیں۔ میں نے 100 لوگوں سے کہا کہ وہ ان 2 عام خراب احساسات کا نام بتائیں جن کے بارے میں وہ سوچتے ہیں۔ ان میں سے 99 افراد نے کہا افسوس اور اضطراب۔ ایکھارٹ ٹولے کا مین میسج اس کتاب میں یہ ہے: موجودہ کے علاوہ کسی دوسرے لمحے میں رہنا بیکار ہے۔ وہ لکھتے ہیں صرف ایک ہی درد جس کی آپ واقعی تکلیف دیتے ہیں وہی ہے جو آپ نے خود پیدا کیا ہے اپنی سوچوں کے ذریعے۔ وہ لکھتے ہیں آپ کے درد آپ ان چیزوں کے خلاف مزاحمت کا نتیجہ ہے جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم مستقبل اور ماضی کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن صرف حال ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ان 2 چیزوں کو تبدیل کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں جس سے ہم نالاں ہیں، یعنی ماضی اور مستقبل۔ تو ہمیں حال میں رہنا چاہیے۔ جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو غصہ آپ کو عام طور پہ سوچنے اور کم عقلی پر مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر خراب صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس طرح زیادہ درد ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا درد آپ کے سر میں ہے۔ آپ کو کس طرح درد سے نجات مل سکتی ہے؟ اپنے آپ سے مستقل طور پہ پوچھیں میری اگلی سوچ کیا ہوگی؟ اپنے خیالات کا فیصلہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے دماغ میں مستقل چکرا دینے والے خیالات کو قبول کرنا سیکھیں۔ ذہن ایک طاقتور ٹول ہے جب صحیح استعمال کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر شعوری طور پہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، اس کے بجائے ہم مسلسل ذہنی شور اور شناخت کے جھوٹے احساس کے ساتھ ہمارے ذہنوں پہ قابو پا رہے ہیں۔ روشن خیالی یا انلائٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سوچ سے بالا تر ہو کے، رائزنگ ابو دا تھاٹس۔ اس حالت کو روشن خیالی کہتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کو پرسکون کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے غلام نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنی توانائی کا بیشتر حصہ ماضی کی یاد تازہ کرنے میں یا بہتر مستقبل کی امید میں صرف کرتے ہیں۔ اس عمل میں ہم ناؤ میں نہیں رہتے، یعنی ہم اب میں غائب ہیں۔ اپنے آپ کو ذہن سے آزاد کرنے کے لیے آپ کو غیر جانبدارانہ طور پہ اس کا مشاہدہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ اپنے آپ سے مستقل طور پہ پوچھیں اس وقت میرے ذہن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں اس وقت آرام سے ہوں؟ جب ضرورت نہ ہو تو ماضی اور مستقبل سے توجہ ہٹانا سیکھیں۔ پریزنٹ میں حاضر ہوں اور موجودہ لمحے سے آگاہی کے ساتھ کام کریں۔ اپنی توجہ کو موجودہ لمحے میں پوری طرح سے ہدایت دینا سیکھیں، اس طرح کہ آپ ہوشیار، باخبر لیکن سوچنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی موجودہ وقت میں موجود ہے۔ شکایت کرنا ہمیشہ کسی چیز کو قبول نہ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ تنقید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں تو آپ حقیقت کو قبول نہیں کرتے،
اس کے بجائے آپ اپنی توقعات یا خیالات کے حق میں حقیقت کو مسترد کر رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہونی چاہیے، اور ایسا کرنے پہ آپ اس سے کہیں کم خوشی کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس صورتحال کو قبول کر لیتے ہیں جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں اور آگے نتیجہ خیز راستہ تلاش کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ اور اب ناقابل برداشت لگتا ہے اور وہ آپ کو ناخوش کرتا ہے، تو آپ کے پاس 3 اختیارات ہیں۔ اپنے آپ کو صورتحال سے ہٹا دیں، اسے تبدیل کریں یا اسے مکمل طور پر قبول کریں۔ جب تک آپ شدید موجودگی کی حالت میں ہوں، آپ سوچ و فکر سے آزاد ہیں۔ آپ ابھی بھی انتہائی چوکس ہیں۔ زبردستی سوچنا معمول ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر اپنا زیادہ تر وقت اپنے سروں میں صرف کرتے ہیں۔ اپنے دماغ کو اپنی زندگی نہیں چلانے دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اندرونی تنازعات اور پریشانیوں سے دوچار ہوگا جو آپ کے تعلقات کو خراب کر دے گا۔ اس کے بجائے اپنے تعلقات کو فروغ پانے کی اجازت دینے کے لیے اندرونی جگہ اور خاموشی پیدا کریں۔ اپنے ساتھی کو قبول کریں۔ کسی رشتے میں تبدیلی کا سب سے بڑا کیٹلسٹ آپ کے ساتھی کی مکمل قبولیت ہے جیسا کہ وہ ہے۔ کسی بھی طرح سے ان کو فیصلہ کرنے یا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے تعلقات میں رشتہ ختم ہونے والی پریشانیوں کا باعث بنیں گے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کو 100% قبول کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ خود کو کم پریشانیوں اور صحت مند طریقے سے زندگی گزاریں گے۔